الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم حضرات، صحابہ کرام میں جس کا درجہ جتنا زیادہ بلند اور جتنی اس کی حیثیت اونچی تھی، اتنی ہی زیادہ کے اندر عمل کی اسپرٹ پائی جاتی تھی اور قرآن مجید کے احکام پر جلدی سے آگے بڑھ کر عمل کر لینے کی سوچ ان کے اندر بدرجہ عقل موجود. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تمام صحابہ میں اپنی مثال آپ تھے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق، تنزیل پر ایمان اور اللہ کے رسول کی بات پر فوراً سر تسلیم تھم کر دینے میں اپنی مثال آپ تھے، اور ان کی زندگی میں اس کے نمونے بکثرت پائے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک نمونہ وہ روایت بھی ہے جسے بخاری نے اپنی سند سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے بیان کیا ہے، جو طویل حدیث عفق کا حصہ ہے. اس میں فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ فلما انزل اللہ براءتی، جب واقعی عفق میں اللہ تعالیٰ نے میری براءت نازل فرما دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور وہ مصطح ابن اساسہ پر اپنی قرابت داری اور ان کی فقیری کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے. اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، اللہ کی قسم میں اب مصطح پر کبھی بھی کچھ نہیں خرچ کروں گا. بعد الذی قال لعائشہ ما قال، بعد اس کے کہ انہوں نے عائشہ کے متعلق جو کچھ کہنا تھا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، جس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ تم میں سے اہل فضل اور کشادگی والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے تو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ آیت سنی، انہوں نے کہا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، یقیناً اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخش دے. فرجع الی النفقۃ التي كان ينفق عليه، فوراً انہوں نے وہ جو ہے خرچہ شروع کر دیا جو مصطح پر وہ پہلے کرتے آئے، اور کہا کہ واللہ لا ينزعها منه ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی اس کو جو ہے ان سے ختم نہیں کروں گا، انہیں ہمیشہ دیتا رہوں گا. اب آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے ان کی بیٹی پر تہمت لگانے میں حضرت مصطح شریک رہے، اور حضرت ابو بکر کو کتنا شدید غصہ تھا. کوئی بھی آدمی انداز لگائیے، کسی کی بیٹی معصوم ہو اور نیک صالح ہو، لیکن کوئی بھی آدمی اس کا رشتہ دار اس پر کوئی غلط الزام لگا دے، اور تو پھر اس کے اوپر خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کیا آدمی اس سے بات چیت بھی کرے گا، یا اگر طاقت ہوگی اس کو مارے گا پیٹے گا نہیں. لیکن یہاں دیکھیے کہ ایمان کی قوت کہ یہ تو قسم کھا لی کہ آئندہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہا کہ نہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ کے حکم پر گردن جھکا دیتا ہوں، اور پھر اتنا ہی اور وہی خرچہ جاری کر دوں گا جو ان کو دیتا تھا. تو یہ سلف کا نمونہ ہے کہ وہ کس طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ جو ہے ان کا معاملہ تھا، اور کتنی تیزی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر گردن جھکا دیا کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے مسائل میں انسان جو ہے قرآن کو خاطر نہیں رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خاطر نہیں رہتا، اپنی منمانی کرتا رہتا ہے. بلکہ معمولی باتوں میں بھی جس کو آسانی کے ساتھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر گردن جھکا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اپنے نفس ہی کی غلامی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا نمونہ جو ہے اس امت کے فاروق اور خلیفہ عادل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی رائے دی اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دی. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کئی چیزوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی اسی معنی میں،
اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، اور بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں کوئی محدث ہوتا، یعنی جس کے دل میں القاء کی جاتی ہے صحیح باتیں جیسے پہلی امتوں میں ہوتے تھے، تو حضرت عمر ہوتے، یا اس طریقے سے فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ساری فضیلت ان کے پاس موجود تھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا، لیکن قرآن مجید پر عمل کرنے میں کس قدر جو ہے سبقت کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، اس کی آپ مثال دیکھیے۔ اور ایسے موقع پر کہ یعنی آپ سوچیے کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم جیسے معمولی لوگ بھی، اور اتنے بڑے انسان سے اس طرح کی باتوں کا وجود میں آنا ایک طرح کی کرامت ہی نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قدم عیینۃ بن حصن فنزل علی ابن اخیہ الحر ابن قیس، عیینہ ابن حصن وہ مدینہ آئے اور انہوں نے اپنے بھائی حر ابن قیس کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے کے ہاں قیام کیا۔ وکان من النفر الذین یدنیہم عمر، اور حر ابن قیس ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ وکان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورتہ، اور جو قرآن مجید کے علماء تھے اور قراء تھے وہی جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور انہی سے وہ مشورہ دیا کرتے تھے، یعنی علماء ہی کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے، چاہے وہ جو ہے بڑی عمر کے لوگ ہوں یا چھوٹے نوجوان ہوں چھوٹی عمر کے، اس کی بغیر اس کی تمیز کے جو اہل علم ہوتا تھا وہ قریب کرتے تھے۔ تو عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا یا ابن اخی لک وجہ عند ھذا الامیر، اے بھتیجے دیکھتا ہوں کہ تم امیر کے پاس تمہاری قربت ہے تو فاستاذن لی علیہ، میرے لیے ذرا اجازت دے دو کہ میں بھی جو ہے ان کی مجلس میں حاضر ہو جاؤں۔ قال استاذن لک علیہ، ارے ٹھیک ہے میں اجازت دے دوں گا آپ کے لیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں فاستاذن الحر لعیینہ، حضرت حر نے عیینہ کے لیے اجازت مانگ لی، فاذن له عمر، حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ فلما دخل علیہ قال اے ابن الخطاب فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم فینا بالعدل، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے کہا اے خطاب کے بیٹے، نہ تو صحیح سے ہم کو کچھ دیتا ہے اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزارتے تھے اور رعایا کے لیے رات رات بھر جاگ کر جو ہے گشت کیا کرتے تھے، اور عدل و انصاف تو ایسا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے، ایسے آدمی کو کتنی گستاخانہ جو ہے بات ان کے سامنے کہی اور کیسے انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ نہ امیر المومنین کہا جو ہے، نہ یہ کہ ان کی کنیت سے ان کو پکارا جیسے عربوں کا طریقہ تھا، بالکل جاہلانہ انداز میں ایسا خطاب کیا ایک خطاب کے بیٹے جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ناانصافی کی تہمت لگا دی۔ اور تو یقیناً انسان کو غصہ آئے، انسان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو بڑا غصہ آیا ان کو، اور چاہا کہ پکڑ کر ان کو جو ہے ٹھیک کر دیں۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا، خود ابن قیس نے بھانپ لیا اور کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ان اللہ تعالیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ تم معافی کو اپنا شعار بناؤ اور جو ہے بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں کو چھوڑ دو۔ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک چچا جاہل آدمی ہے۔ اور کہا کہ جیسے ہی یہ آیت حضرت عمر کے سامنے حر ابن قیس نے پڑھی، واللہ ما جاوزها عمر حین تلاها، کہتے اللہ کی قسم حضرت عمر نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، وہی رک گئے۔ وکان وقافا عند حدود اللہ، اور اللہ کے حدود کے پاس ٹھہر جانے والے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے اتنا شدید غصہ کی طرح جھاگ کی طرح صرف ایک آیت سن کر بیٹھ گیا۔ ہاں آج جو ہے معمولی آدمی بھی جو ہے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، اور یہ تو بادشاہ سے آپ سوچیے کہ قرآن کی ایک آیت سن کر کس طرح جھک گئے۔ یہ در حقیقت ان کی جو ہے بہت ہی بلند تربیت کا اور بہت بڑی قوت ایمانی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر یہ لوگ جھک جایا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں یسرها آخر هذه الامتی الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری آدمی کی اصلاح اور بھلائی
نہیں ہو سکتی ہے مگر اسی چیز سے جس سے پہلے آدمی کو بھلائی حاصل ہوئی۔ جب تک یہی جذبہ اور یہی قوت ایمانی اور یہی صبر و استقامت اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر گردن جھکا دینے کا ملکہ مسلمانوں پیدا نہیں ہوگا، تب تک جو ہے ان کی بات نہیں بننے والی ہے، ان کا معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے، اور ان کے حالات جو ہے صحیح ہونے اور درست ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ آج جس طریقے سے جھگڑے ہیں، کمزوریاں ہیں اور ذلتیں اور ادبار رسوائیاں افلاس مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ نتیجہ ہے اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو جو ہے ہلکا لینے اور اسے پس پشت ڈال دینے کا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔